رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل، مالک کل، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگنیاں بنان والی ذات ہے. ان گنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمنہ دلال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ تے. صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، رب العالمین نے بارہا، درجنوں بار نہیں سینکڑوں بار اپنے کلام حمید اندر فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ دی گل معتبر ہے اور اونج ہی والرسول محمد الرسول اللہ دی گل بھی معتبر ہے. جویں اللہ دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اون دے نال نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بھی پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی. کیونکہ
رب العالمین نے مسلمانہ دی انسانیت دی کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے اندر رکھی۔ اکثر اوقات تانوں اے بھی جملہ سنن نو ملدا ہوئے گا، ہماری اور ساری کائنات کی کامیابی نبی کے طریقوں میں ہے۔ ہماری اور ساری کائنات کی کامیابی نبی کے طریقوں میں ہے، کوئی شک نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ انہوں عربی چوسوا کیا جاندہ ہے، وہی آئیڈیل انگلش دی اندر بول لو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر اگر کسے بھی عمل دی قبولیت چاہی دیئے کہ ساڑا اے اللہ دے بارگاہ دے اندر عمل قبول ہو جائے تو او عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ایک حدیث پاک صحیح البخاری دی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نا ایک شخص نو دیکھیا کہ وہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ہٹ کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر اس شخص نو جن دا نام حجاج بن ایمن سی کہنے لگے اعید صلاتک، نماز دوبارہ پڑھا، کیونکہ تیری نماز دا طریقہ رسول اللہ والا نہیں۔ اگر نماز دا طریقہ رسول اللہ والا نہیں ہے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بھی یاد نے اعید صلاتک، نماز دوبارہ پڑھنی پے گی، وہ نماز ہوئے گی نہیں۔ ایک اور صحابی رسول نے انہوں نے ایک شخص نو دیکھیا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھدا پیا، یہ بھی صحیح البخاری دے اندر مسلم دے اندر موجود ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے کہ انہوں نے فوری انہوں کیا کہ بھائی نماز دوبارہ پڑھ، تیری نماز رسول اللہ دے طریقے دے مطابق نہیں۔ ایک اور روایت دے اندر مزید تفصیل آندی ہے، انہیں کیا میں 40 سال تو انجھے پڑھدا پیا، تو صحابی رسول آندے نے پھر تو 40 سال تو نماز پڑھی کوئی نہیں، کیونکہ نماز دی قبولیت انجھے جویں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ تیسری پھر حدیث صحیح البخاری دی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مسجد نبوی دے اندر موجود نے، اور ایک شخص آندہ ہے نماز پڑھی، جلدی جلدی نماز پڑھ کے جان لگیا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کیا کہ واپس جا، نماز پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں۔ وہ پھر نماز پڑھ دا، پھر جان لگ دا، پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آندے نے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر صحابی رسول نے حالانکہ تیسری دفعہ پھر نماز پڑھ دینے، پھر بھی انہاں دی جوڑی عادت ہوندی ہے نا جلدی جلدی نماز پڑھن دی، ایڈی جلدی اور عادت جان دی نہیں، انہوں نے پھر جلد بازی کی تھی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ اللہ دے رسول میں دسو میں کیویں پڑھا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تو رکوع کریں حتی تطمئن راکعا، سکون نال، امن نال، اطمینان نال رکوع کر، تاکہ تیرے دل تک بھی اثر پہنچے کہ یار تو کسے ذات دے سامنے جھکے ہیں۔ اور جدو سجدہ کریں حتی تطمئن ساجدا، تیرا دل مطمئن ہونا چاہیے کہ یار میں کسے بارگاہ دے اندر سامنے جھکیا، تیرا دل بول کے دسے کہ میں رب دے سامنے سجدہ کیتا ہے، تیری نماز پھر قبول ہوئے گی، ورنہ نماز کوئی نہیں۔ اسے واسطے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری دی حدیث دی روشنی فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگو نماز اونج پڑھیا کرو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھ دے ہوئے دیکھے۔ اور
اس قدر نماز رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہونا ضروری ہے. اے جڑے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اونج پڑھو جی میں محمد الرسول اللہ نے پڑھ کے دکھائی ہے. اس حدیث دی تشریح دے اندر امام ابن حزم رحمہ اللہ پتہ کی لکھ دینے ہو، پاندے نے سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے. امام ابن حزم کیا آندے نے سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی ہر حال دے اندر رسول اللہ دے طریقے دے مطابق نماز پڑھنی ہے. اپنا کوئی نواں طریقہ ایجاد کر سکتے تے جو رسول اللہ نے سکھایا ہے اس دے اندر کمی پیشی کر سکتے نہیں ہے. تے فرض دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فرض نو اگر تسی ترک کر دیو گے تے تاڑی نماز ہوئے گی نہیں. اس واسطے اس چیز دا خصوصی اسی سب نے خیال رکھنا ہے جن دی وجہ تو ساڑی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہونی چاہیے. اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا ساڑا عنوان بھی ہے. میں دعا گوں اللہ دے سامنے کہ اللہ مینو اور سانو سب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے عین مطابق نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور تعلیماً یہ میں ممبر رسول تے میں کیوں یہ ٹاپک شروع کیتا ہے، ایک صحیح البخاری دی حدیث ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ممبر تے چڑھے اور ممبر دے اوپر کھڑے ہو کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نماز پڑھ کے دکھائی. پوری نماز رکوع بھی کیتا، قیام کیتا، جو تو سجدے دا ٹائم آیا نیچے جا کے سجدہ کر کے دکھایا، سجدہ کر کے دکھایا، پھر واپس آئے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھی، پھر سجدہ کر کے نیچے دکھایا. اور اینڈ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ممبر رسول تے تانوں نماز اس واسطے سکھا رہا سی لِتُعَلِّمُوكُمْ، تاکہ تانوں اس بال دا علم ہو جائے. تانوں سکھا دینا چاہتا سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے نبی دا طریقہ ہے تے تواڈی نماز دی قبولیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہی ہوئے گی. اور اسے وجہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے اندروں بھی کافی صحابہ نے جنہاں نے یہی طریقہ اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا نماز دا طریقہ ہوندا سی اس طریقے نو اوویں پڑھ کے وکھاندے دکھاندے اور دس دے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز. جس طرح صحیح البخاری دی حدیث ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کو لائے، صحابہ نو آندے نے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ سکھاواں. اور پھر انہوں نے پوری نماز سکھائی اور سکھا کے اینڈ تے پتہ کی آندے نے اے صرف میں تانوں تعلیماً سکھایا ہے. اور اس دے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیتا ہے، باب من صلی بالناس ما یرید بہ الصلاۃ. ایک بندہ ہے صرف لوگاں نو نماز پڑھاندا سکھان واسطے، اس دا مقصد کوئی زور اثر مغرب عشاء پڑھانا نہیں ہوندا. تے اے بھی ثابت ہے. اور پھر اس دے ضمن دے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث لے کے آندے نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں احادیث نو ذکر کردے نے. صرف دسن دا مقصد کی ہے کہ اس چیز دی اہمیت ہے جس اہمیت نو اسی گواہ بیٹھے، جس اہمیت نو اسی گواہ بیٹھے، اسی امت نو ہور چکراں چ پا دیتا ہے. ہاں جی پوچھنا ہے چاچا نار تینوں نماز دے فرض آندے نے؟ چاچے نار رکھنا ہے مینوں تو نہیں آندے. کنے نے؟ انہیں کہنا مینوں نہیں، بہت تینوں انہا ہی نہیں پتا. مستحبات کنے نے جی؟ وہ تینوں پتہ ہی نہیں 18 نے یا 24 نے یا 36 نے کنے نے؟ وہ تینوں نماز دیاں یا وضو دیاں سنتا دا نہیں پتا. بس اپنے پریشر و دھات بان واسطے اسی نوے فارمولے جڑے نے نا او ایجاد کر لینے کہ پتہ لگے میں بڑا علامہ فہامہ، میں بڑے جناب دن لائے ہوئے نے، میں چلے لائے ہوئے نے تے میں نو اینا ساریاں شیئں دا پتہ ہے، باقی سارا جہان لم یا بج.
حالانکہ اس چیز دا شریعت نال کوئی تعلق یار سانو طریقہ وہی رکھنا چاہیے جڑا اللہ دے رسول اور صحابہ دا سی یا اسی پریشر پاؤن واسطے نویں طریقے ایجاد کر لئیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا حدیث آج بھی محفوظ نے بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی کسی بھی حدیث دی کتاب دے اندر چلے جاؤ اوتھے تانوں وضو دا طریقہ بھی ملے گا نماز دا طریقہ بھی ملے گا اے نہیں ملے گا انے فرض انیاں سنتا انے مستحبات جنہوں نہیں پتا اندہ مطلب ہوندہ ایمان نہیں بلکہ اوتھے تعلیم دیتی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسے کرتے تھے نماز ایسے پڑھتے تھے ایک صحابی رسول نے پورا دا پورا وضو صحابی رسول کون نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور اونا تو بیان کرنا لے اونا دے اپنے غلام آزاد کردہ غلام نے وہ اندرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا وضو کر کے دکھایا اور پھر اینتے آ کیا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجی وضو کیتا سی انجی ہی وضو کیتا سی اور آخر تے فرمایا سی من توضع نحو وضوئی ھذا جس بندے نے انجدہ وضو کیتا تے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اور آکے 2 رکعتاں پڑھ لیاں اللہ پاک ان دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینے ہن دیکھو نا اے اللہ دے رسول دا طریقہ اور صحابہ دا طریقہ ہے کہ وضو پورا دا پورا کرنا دس دیو اس دے اندر فرض بھی آ جان گے سنتا بھی آ جان گیا مستحبات بھی آ جان گے اصل ہے نماز پوری سکھلا دو اس میں فرض بھی آ جائیں گے سنتیں بھی آ جائیں گی مستحبات بھی آ جائیں گے میں کہنا بڑے بڑے علامہ فہمہ مولویاں پھاڑ لو کدھر راچ انہاں کو پوچھ لو کہ نماز فرض کنے نے ایک آکھے گا 6 دوجہ آکھے گا 7 پھر اکو مسلک دے ہون اکو فقہ دے ہون اکو نماز پڑھنے والے ہون او 6 تے 7 دی رٹ لا رہے ہوندے نے شریعت اندی مکلف نہیں شریعت اس چیز دا تقاضا کر دیئے کہ پوری دی پوری نماز دا طریقہ آنا چاہیے وضو دا طریقہ آنا چاہیے اگر ان طریقے دا نئی علم تے اے تقاضا کردہ ہے کہ مسلمان وضو دا طریقہ سکھے مسلمان نماز دا طریقہ سکھے تے اے وارڈ بائی وارڈ بھی اننے تے اے نا اے یاد نام ہی ہون تے انشاءاللہ الرحمن ان دا کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز ہے نماز تو پہلے کی کری دا سی وضو تو پہلے جڑیاں چیزاں ضروری نے موٹیاں موٹیاں میں دس دیا ورنہ میں اگر وضاحت کرنے تے آماں تے ہو سکتا ہے 3-4 مہینے تے اسی ساڑھے جمعہ ایتھے رکیا رہے گا نمبر 1 جسم دا پاک ہونا ضروری ہے جڑا بھی نمازی نماز واسطے آنا چاہتا ہے سب تو پہلے ان دا بدن پاک ہوئے وہ جنبی ہے تے ان دی نماز ہوئے گی نہیں ان دے جسم تے کتے بھی پیشاب خانے دا کچھ لگیا ہویا ہے ان دی نماز ہوئے گی نہیں ان دے جسم دا ہونا پاک ضروری نمبر 2 اس دے جسم دے اوپر جڑا لباس ہے اس لباس دا بھی پاک ہونا ضروری ہے اگر لباس پاک نہیں جڑا مرضی سونا وضو کرو جڑی مرضی سونی نماز پڑھو تے جے لباس پاک نہیں تے نماز نہیں اے چیزاں نماز دیاں شرطاں دے اندر شامل نے جے اے اگر میس ہو جاندیاں نے تے اس تو بنا نماز نہیں ہوئے گی اور تیسری چیز ہوندی ہے کہ لباس فرض کننا ہے ضروری کننا ہے اگر انسان دے کندھے ڈھکے ہون اور شرمگاہ چھپی ہوئے تے او نماز ادا کر سکتا ہے یہ ایسی صورت دے اندر ہے جدو انسان دے کول لباس دی کمی ہوئے کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک دے اندر کپڑے دی اتنی کمی سی کہ کسی صحابی کول صرف ایک چادر ہوندی سی جنہوں انہوں نے اپنے کندھے تو لے کے پورے اپنے اوپر لپیٹیا ہوندا سی تے ان دے اندر وہ نماز ادا کر دے سن اگر لباس دا اینا چیزاں دا شرمگاہ چھپانی یہ بھی ضروری ہے اگر کوئی کہے کہ بنا وجہ اور بلا ضرورت میں تے ویسے ہی میری عاجزی دی ہے کوئی ہاتھ دے کوئی نویں کہ کپڑے لا کے دے نماز پڑھن لگ پوے ان دی بھی نماز ہوئے گی نہیں یہ چیزاں سب تو پہلے ضروری ہیں
اور اس تو بعد جدوں انہاں چیزاں تو بعد اسی آنے نا وضو وال تے وضو دے متعلقہ جس طرح میں پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وضو بھی او جیڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو سکھلایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث پاک میں پوری دی پوری سنا دیاں گا، جن دے تو وضو دا اکثر طریقہ جڑا ہے وہ معلوم ہو جاندہ ہے۔ وضو شروع کرن تو پہلے وضو دی نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو تو پہلے وضو دی نیت کرنا ضروری۔ تسی حیران ہوو گے وہ اہل حدیث تے نے جڑے نیت نو مانتے ہی نہیں، شوشہ تے ہی چھڑیا جاندہ ہے نا، وہ اہل حدیث تو نیت کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر اہل حدیث منبر پہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وضو سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے؟ اور اس دے متعلقہ میں اختلاف بھی نہیں پڑھیا۔ حنفی آندے نے نیت ضروری، شافی آندے نے نیت ضروری، مالکی حنبلی آندے نے نیت ضروری، دیوبندی بریلوی آندے نے نیت ضروری، اہل الحدیث آندے نے نیت ضروری ہے وضو تو پہلے۔ اگر نیت وضو دی نہیں ہوئے گی تو پھر بھی وضو ہوئے گا نہیں۔ کیوں؟ صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جدوں تک وضو دی نیت نہیں تے وضو کوئی نہیں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا۔ ہاتھ دھونے نا اس تو پہلے بسم اللہ پڑھ لینی ہے وضو دے آغاز دے اندر۔ ہونا جڑی اسی نیت کیا کہ ضروری ہے، کوئی میرا بھائی دیوبندی بریلوی میں نے جمعے تو بعد کوئی وضو تو پہلے دی نیت سنائے گا، جمعے تو بعد سنا دیا جے، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہونا، اگر کوئی ہوئے تو میں نے سنا دے۔ آج تک کسی مولوی سکھائی کوئی نہیں کہ میں وضو کرنا جامعہ مسجد عمر بن خطاب دے اندر ان دی ٹوٹی تیجی ہے اے چوتھی ہے، میں تھے بیٹھا بینڈا ہے کوئی نہیں ہے تے ہون میں وضو جناب شروع پیا کرنا، میرا منہ کیونکہ ٹوٹیاں بنیاں ہوئیاں نے چڑھ دے والی سائڈ تے میرا منہ چڑھ دے والی سائڈ تے یا ادھر پربت ہے ڈکھن ہے جدھر بھی منہ ہے، کدی کسی نو نیت چ آندے سنو گے نہیں۔ کیوں کہ نیت ہوئے کہ جیڑا دل دا ارادہ ہے، دل دا ارادہ، النیت ہوا ارادۃ القلب، دل دے ارادے نو نیت آندے نے۔ جویں میرے بھائی وضو دے اندر بھی نیت ضروری ہے، لیکن یہ آکھنا ضروری نہیں کہ میں انج تے میں انج تے میں انج بیٹھا تے میں انج بیٹھا تے آ ٹوٹی تے آ پانی تے اے میں وگاندا پیاں تے آ میں وضو کردا پیاں، اے کچھ آکھے بغیر نیت ہو جائے گی۔ ایسے شیطوں تسی نماز سے متعلقہ بھی سمجھ لینا ہے کہ نماز تو پہلے بھی نیت دا ہونا ضروری ہے، لیکن اے لفظ آکھنے پنجابی چ اردو چ سریکی چ اپنی کسی زبان دے اندر کہ نیت کرنا اس نماز دی، نماز پڑھنا خدا دے واسطے 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ دے پیچھے اس امام دے منہ طرف قبلہ شریف نو اللہ اکبر، اے آکھنا ضروری کوئی نہیں۔ اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو تو پہلے نیت دے کوئی الفاظ ثابت نے، اس واسطے کوئی مولوی بھی نہیں دسدا۔ اسی طرح نماز تو پہلے بھی کوئی الفاظ ثابت نہیں نے۔ انسان دی نیت ادوں ہی ہو جاندی ہے جدوں کوئی بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے تے کس نیت نال؟ نماز دی نیت نال۔ جدوں نماز دی نیت نال نکلیا اون دی نماز دی نیت ہو گئی ہے، انہیں وضو کیتا ہے نماز دی نیت نال، اون دی نماز دی نیت ہو گئی ہے۔ وہ سنتا پیا پڑھدا ہے، انہوں پتہ ہے علی 8 منٹ پے نے میں 4 سنتا پڑھ لاں گا، تے انہیں 4 سنتا میں کیوں شروع کیتیاں نے کہ اس تو بعد میں فرض پڑھنے نے، نماز دی نیت گاہے بگائے ہوندی پئی ہے، لفظاں وچ کسے نو سنان دی لوڑ کوئی نہیں۔ اندے تے عجیب و غریب پھر سوال آندے نے، میں انشاءاللہ جدوں نماز دا طریقہ شروع کرانگے نا اس دے اندر انشاءاللہ ان دی بھی وضاحت کر دیاں گے۔ وضو تو پہلے نیت دا ہونا ضروری۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرنا۔ اور سب تو پہلے آج کل تے ٹوٹیاں نے، پہلے ہوندا سی برتن،
اور برتن دا اصول یہ ہوندا سی کہ کھبے ہاتھ نال برتن نو پکڑ کے نا سجے ہاتھ دے اندر ڈیلنا اور پھر اس سجے ہاتھ نال پورے دونوں ہاتھاں نو اچھی طرح دھو لینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑی پوری حدیث پاک اس حوالے نال ذکر فرمائی ہے نا، اس دے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ہی 3 دفعہ اپنے ہاتھاں نو دھوتا، 3 دفعہ، اور پھر 3 دفعہ کلی کیتی، ناکچ پانی پایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے نو 3 دفعہ دھوتا، اور چہرہ دھون تو بعد پھر سجی باں پوری کونیاں سمیت، کونیاں تک نہیں، کونیاں سمیت وچ شامل ہو، انہوں اچھی طرح تر کر لینا مکمل طور تے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح پھر کھبا ہاتھ اور پورا بازو کونیاں سمیت ان میں اچھی طرح دھو لینا، اور جدوں بھی بازو دھوندے پے ہیں یا منہ دھوندے پے ہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے زیادہ تو زیادہ تعداد ہاتھ پیر سارا کچھ دھون دی 3 نے، 3 تو زیادہ کرنا نہیں۔ اور میں خصوصی اتنے نوٹ دیاں گا بازوਆਂ تے، کیونکہ ساڈے ساتھی یہ مسٹیک کردے نے، غلطی کردے نے، 3 دفعہ پہلے چنگی طرح دھو لیندے نے، پھر اس بعد شرطاں بنائیاں ہوئیاں نے پتہ نہیں کتھوں دیاں نے، آئیں پانی لیندے نے انج انہوں ٹپکاندے نے، واللہ عالم کتھوں یہ دین لیا۔ میں نہیں کسی فقہ دی کتاب چ میں پڑھیا بھی انج کرو، لیکن چلدا ہوندا ہے، پتہ نہیں کنے سکھایا ہے۔ بھائی جدو تسی 3 دفعہ دھو لیا نا، اس بعد تسی 3 شرطاں کر کے 3 دفعہ پانی وگا رہے ہو، 6 دفعہ ہو گیا۔ تے اللہ دے رسول دا فرمان ہے فمن زاد فقد ظلم، جیڑا زیادتی کردا ہے اس 3 دی تعداد تے وہ اپنے آپ تے ظلم کردا پیا۔ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے جیڑا زیادتی کرے گا انہاں وضو باطل ہو جائے گا، تو اس واسطے اس چیز تو بچنا ہے، اے شرطاں کرن دی لوڑ کوئی نہیں۔ 3 دفعہ اچھی طرح اینو دھو لو، پھر 3 دفعہ کھبے بازو نو دھو لو۔ اس تو بعد مسح دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا طریقہ کار سی، میں طریقہ وہ تاں لفظاں دی بجائے طریقہ تاں دس دینا تاکہ سمجھنے چ آسانی ہوئے، اور اسی طریقے نو صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فالو کردے ہوندے سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا 2 انگلیاں نو ملانا، ٹھیک ہے، اے پیشانی تو شروع کرنا، اور مسے واسطے اینو الا قفاہو دے لفظ نے گدی تک لے جانا، گدی تک، او تو پھر واپس ہاتھ لے کے آنا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے، تے اسی طرح مسا کرنا ہے۔ اس کے بعد جدو سر دا ہو گیا پھر اس طرح کناں دا، ٹھیک ہے، اور کناں دی پچھلی سائڈ تو بھی کر لو، ٹھیک ہے، اے تہاڈا مسا کمپلیٹ ہو گیا۔ ایتھے ساڑھے خرابی ایتھے بھی بہت زیادہ اکثریت وچ پائی جاندی کی ہے جی، انہوں نے جدو مسا کرنا نا عجیب آٹومیٹک کمپیوٹرائز سسٹم ہے، بس جناب یہ مسا ہو گیا۔ او بھائی رسول اللہ والا مسا دکھاؤ، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پیشانی سے شروع کرتے، الا قفاہو گدی تک لے جاتے، پھر گدی سے واپس لا کے پیشانی پر، حدیث دے لفظ نے جتوں شروع کیتا سی اوتھے آ کے ہاتھ نہیں چھڑیا۔ جیڑا رسول اللہ دے طریقے دے مطابق کردا ہے وہ انجی سکون نال کردا ہے، سکون نال واپس آندا ہے، سکون نال پھر الگ اپنا کناں دا بھی مسا کر لیندا ہے۔ تے جس بندے نو اگ لگی ہوئی ہے انہیں نماز نو بھی تے وضو نو بھی ہر شے نو چھیک کے رکھنا ہے، انہیں انج کرنا ہے، چل انج میرے بھائی مسا نہیں ہوندا۔ کسے حدیث پاک دے اندر بھی اے رب الراس دا جڑا فتنہ چھڑیا گیا نا کہ بس سر کا چوتھائی کر لو، چوتھائی کر لو، تے ساڑی قوم جڑی انہوں نے پہلے چور راہ چاہیدہ ہوندہ ہے، وہ چوتھائی دے چکر جو انہوں نے انج مسا کرنا شروع کر دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نال ساڑا مسا ادو میچ کرے گا جدو اسی حدیث دے مطابق مکمل مسا کرانگے۔ اس بعد قدم آ جاندے نا، سجا پیر پہلے توڑنا ہے، پھر کھبا توڑنا ہے، اور پیر اسی طرح ہاتھ، اسی طرح داڑھی دا خلال، داڑھی دے خلال دے متعلقہ الگ تو حدیث موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الگ تو پانی لیندے اور اپنی داڑھی دے نیچے انہوں اچھی طرح داڑھی نو تر کر دے ہوندے سی تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ جی اچھی طرح اسی طرح پیران دی انگلیاں دا بھی خلا اچھی طرح،
اور اے جڑی چیچی جنوں اسی آنے نا اس دے نال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھاں دے اندر بھی اس طرح اچھی طرح مار لیندے سی اور پیران دے اندر بھی تاکہ انگلیاں دے درمیان دے اندر کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے. تے ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا یاد دہاری کرا چھڑی ہے کہ اے گردن دا مسا تے پھر پٹھے ہتھیں ایک انج تے پھر دوجا انج یا کئی کٹھے ہی ہتھاں نال انج کر دیندے نے. اے بھی میرے نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں. اے بھی تنوں پاک و ہند وافر مقدار ملے گا ہر کوئی انج کردہ, لیکن تنوں سعودی عرب, دبئی, قطر, کویت کوئی تنوں اس طرح کردہ نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جس روایت نو بہانہ بنایا جاندہ نا اس دے متعلقہ محدثین آندے نے موضوع من گھڑت ہے. پہلی گالے ثبوت لابدہ ہی نہیں, جے کوئی لابدہ بھی ہے تو موضوع من گھڑت لابدہ ہے جس دا اس چیز نال تعلق کوئی نہیں گا. اس واسطے گردن دا مساوی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے وضو دے اندر شامل نہیں ہے. ہاں پاک و ہند دے اندر ہونا ہے تو پھر اسی اگر پاک و ہند دا وضو کرنا ہے تو بھئی انجدہ کردہ رہو. اگر کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہے اور کنفرم ہو جائے کہ گردن دا مسا ثابت نہیں تو پھر کرن دی لوڑ کوئی نہیں. جو تو علاق فاہو گدی تک تسی اپنے ہاتھ لے جاؤ گے نا او سنت عمل ہو جائے گا, ایٹومیٹکلی گدی بھی آ جائے گی بیچ تے, لیکن پٹھے ہتھاں نال گدی دا مسا کرنا ثابت نہیں. اور اس دے متعلقہ حضرت شاہ صاحب سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ پچھلے سال آئے سی, تقریباً انہوں نے 1.25 سال پہ ہوتا ہے, ادو بھی وہ چیلنج کر کے گئے سی کہ یار گردن دے مسے والی کوئی حدیث نبی تو کوئی ثبوت لب کے دیا جائے. آج تک بھی میرے تک کوئی آیا کوئی نہیں گا, تے امید یہی ہے آنا بھی کوئی نہیں, کیونکہ سچی شے ہوئے تے 1-2 دن چ لب جاندی تے سالہ سال بیت گئے. اس واسطے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور پاؤں دھون تو بعد جڑا وضو ہے نا, وضو کمپلیٹ ہو گیا اور اس تو بعد 2 دعاواں نے, 2 دعاواں, ایک جنہوں اسی دوسرا کلمہ کہی دا اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ پڑھو. اور اس دے متعلقہ ایک یہ بھی مشہور ہے کہ جدوں کلمہ پڑھنا ہے نا اس وقت شہادت علی انگلی آسمانہ والے کر کے پھر پڑھنا ہے. بالکل ایک روایت موجود ہے لیکن سندن او بھی ضعیف ہے. ضعیف دا مطلب کی ہوتا ہے کمزور ہے, اللہ دے رسول تک اون دی جڑی سند ہے نا وہ صحیح پہنچ دی نہیں ہے. تے اے انگلی کرنا یہ چیز ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے, لیکن اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ کہنا چاہیے. اور اس کے بعد دوسری دعا ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین, اے دعا پڑھو. اس کے بعد 2 رکعتاں پڑھو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج تے گیا نا کہ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدماں دی آہٹ جنت دے اندر سنی, اور پھر واپسی آندے ہیں فوری حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیا کہ بلال تیرا کیڑا عمل ہے جس دی وجہ تو تیرے قدماں دی آہٹ میں نے جنت وچ سنائی گئی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے رسول کوئی خاص تے نہیں, بس اے ضروری ہے کہ میں جدوں بھی وضو کرنا نا تے وضو تو بعد میں 2 رکعتاں لازمی پڑھنا. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہاں 2 رکعتاں پڑھن دی وجہ تو اللہ نے تیرے قدماں دی آہٹ نو جنت دے اندر میں نے سنایا ہے. اس واسطے 2 رکعتاں پڑھنیاں یہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا طریقہ بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی فضیلت اور شان اور عظمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دی اس حدیث پاک تو ثابت بھی کر دیتی. تے اس چیز دا بھی سانو سب نو خصوصی طور تے خیال رکھنا چاہیے. اگر وقت ہوئے انہوں نے تحیت المسجد کیا جاندہ, اگر وقت ہے نا تو مسجد دے اندر آندیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں چاہیے. اگر 2 رکعتاں پڑھن دا وقت نہیں نا, مثال طور تے بس اوقات یہ ہوندہ ہے 1 منٹ پہ ہے یا آدھا منٹ پہ ہے, تسی 2 رکعتاں تے نہیں پڑھ سکتے. تے اس دا طریقہ یہ ہوندہ ہے کہ اسی آئیے او 1 منٹ کھڑے ہو کے ویٹ کر لئیے بیٹھن دی بجائے. کیوں کہ ابو داؤد دے اندر اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ جدوں بھی کوئی مسجد دے اندر داخل ہوندہ ہے تے او 2 رکعتاں پڑھے بغیر بیٹھے گا نہیں. اس فرمان تے بھی عمل ہو جائے گا, اور اندے کول وقت نہیں سی تو انہیں 2 رکعتاں ادا نہیں کیتی. باقی پھر اگے سوال اکثر اوقات ہوندہ بھی رہندا ہے. مثال دے طور تے زور دی نماز ہے تے زور دی نماز واسطے جنہیں پہلے 4 سنتاں پڑھی دیاں نے, یا فجر دی نماز ہوندے تو پہلے 2 سنتاں پڑھی دیاں نے. اسی طرح عصر ہے, عصر تو پہلے غیر موقدہ پہلے 4 سنتاں یا 2 سنتاں پڑھی دیاں نے. اسی طرح عشاء ہے تے اندے تو پہلے جتھے جتھے سنت موقدہ نے نا
اسی وہ سنتاں ادا کر لیں گے، انہاں دے اندر ہی تحیت المسجد دے بھی وضو دے بھی 2 رکعتاں شامل ہو جان گیاں، الگ تو 2 رکعتاں پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں، جتھے پہلے پہلے اندے سنت مؤکدہ موجود نے۔ ہاں جدوں کوئی رکعت بھی پہلے موجود نہ ہوئے تو اس دے اندر پھر یہ چیز شامل ہے کہ 2 رکعتاں سانوں پڑھنیاں چاہیے نے۔ اور اس دے اندر ہی صحیح البخاری دی حدیث دے اندر میں یہ بھی نوٹ دیاں گا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب تو پہلے بھی 2 رکعتاں پڑھیا کرو۔ اور وہ جڑیاں 2 رکعتاں ہوندیاں نے وہ اللہ دے رسول دا طریقہ بھی ہے، آپ دی ترغیب بھی ہے، اور انہاں دے اندر بھی تحیت المسجد شامل ہے۔ ساڑھے ہاں جدو مغرب دیاں اسی پہلے 2 رکعتاں پڑھ دے پے ہوئیے نا تو کوئی نواں مہمان آیا ہوئے تو وہ دائیں بائیں ویندا ہے، آندا نماز کوئی نہیں ہونی، ساڑھا اتنا ماحول ہے نا، آندا نماز کوئی نہیں ہونی یا نماز ہو گئی ہے، اے انہوں نے ڈاؤٹ ہوندہ ہے۔ حالانکہ عربہ دے اندر چلے جو کم از کم 10 منٹ دا وقفہ ہوندہ ہے، اتھے بھی 2 رکعتاں پڑھیاں جاندیاں ہیں، اور جتنی اہل الحدیث دی مساجد نے سب دے اندر 2 رکعتاں دا ٹائم دتا جاندہ ہے، اس تو بعد جماعت کھڑی ہوندی ہے۔ تے مغرب تو بعد اتنا ٹائم ہونا چاہیے۔ ساڑھے پرا جنہاں نے بڑا ہی غصہ کر لیا، انہوں نے نا انہاں 2 رکعتاں دی دشمنی چ نا اذان تو بعد علی دعا بھی نہیں پڑھن دیندے، اذان ختم ہوندی ہے، مؤذن علی اندر ہی پھردا ہوندا گرمیاں چ تے باہروں دوجا بندہ تکبیر شروع کر دیندا ہے۔ یار اتنی دشمنی تے نہیں ہونی چاہیے۔ صلو قبل المغرب رکعتین، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا آرڈر ہے کہ اس تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو، اس واسطے سانوں پڑھنیاں چاہیے ہیں۔ اور وضو مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق اور سنتاں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعے تو انشاءاللہ نماز دا مکمل طریقہ اس حوالے نال گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔